بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ دنوں میں آپ نے پنڈی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا پروردہ ایک قلب حاویہ جو صحابہ کرام کو بھونکتا ہے اور صحابہ کرام کی گستاخی میں وہ مشہور ہے، اس کا بیان سننے میں آیا، اور اس خنزیر نے جو مغلظات بکی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اولاً تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چونکہ علامہ حسین الدین شاہ صاحب جو محتمم ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم پنڈی کے، ان کا ہی تربیت یافتہ ہے، اور ظاہر ہے ان کے کہنے سے ہی یہ پروگرام اس نے کیا۔ تو یہ جتنے اس نے مغلظات بکی ہیں یہ تمام کی ذمہ داری شاہ صاحب پر عائد ہوتی ہے، اور پھر یہ مشہور ہے گستاخ صحابہ، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بار گستاخیاں کر چکا ہے، اور حضرت ابو سفیان کی گستاخی کر چکا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کر چکا ہے۔ تو اس طرح کا گستاخ یہ پوری ذمہ داری شاہ صاحب پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے ہی تیار کیا ہے اپنے مدرسے میں، اور پھر ابھی آج تک وہ مدرسے میں بطور مدرس بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری شاہ صاحب پر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے تو بات یہ کی تھی کہ جو علامہ حسین الدین شاہ صاحب نے اپنی سالانہ تقریب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گستاخی ان سے ہوئی ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام مدت امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ ایک حکمہ بھی تھے، فرمایا بعد اختتام مدت عین مارکہ جامع ہتھیار رکھ دیے پر اور ملک امیر معاویہ کو سفر امر کیا۔ اس سے توبہ کی جائے۔ تو توبہ، ہم نے توبہ کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر توبہ کریں گے تو یہ تو بہتر ہے، اور اگر توبہ سے پھرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ توبہ سے پھر جاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا و آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ توبہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہم نے توبہ کی دعوت دی، اس کی طرف متوجہ کیا، اور وہ کچھ گستاخی بھی ہم نے بتائی، لیکن یہ جو قلب حاویہ صحابہ کو بھونکنے والا کتا جو ترجمانی کر رہا تھا شاہ صاحب کی، اس نے جو ترجمانی کی یہ بھی پوری ذمہ داری شاہ صاحب پر عائد ہوتی ہے۔ شاہ صاحب خود اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ ان کا ترجمان تھا۔ اس شخص نے جو قیاس پیش کیا تو اس میں بھی گستاخی کی۔ پہلے تو جو تمہارا سغرا ہے اس کو ثابت کرو کہ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ملوکیت کے داغ سے آپ نے تطہیر کے دامن کو بچایا تو یہ خدا کی قسم یہ ہرگز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسن مجتبیٰ کی شان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بعض لوگوں کے لیے وہ جائز ہوتی ہیں اور بعضوں کے لیے وہ ناجائز ہوتی ہیں۔ مثلا حضرت امام حسن مجتبیٰ یا جو باقی اہل بیت اطہار ہیں ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ زکوٰۃ اور جو صدقات واجبہ ہیں یہ بنو ہاشم اور بخصوص اہل بیت اطہار کے لیے یہ لینا حرام ہے، اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اہل بیت اطہار کے لیے یہ جو
زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں، یہ ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور وہ قیاس مال فارق ہے۔ مال زکوٰۃ پر ملوکیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ مال زکوٰۃ خود وہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے بھائی مال زکوٰۃ وہ تو میل کچیل ہوتی ہے، تو ملوکیت مصطفیٰ، ملوکیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر میل کچیل والی مانا گیا کہ یہ میل کچیل ہے، تو میل کچیل کس کی؟ گناہوں کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو پھر وہ تو گناہوں سے تعبیر ہوئی، وہ تو گناہوں میں ملوث ہیں، ان کی ملوکیت بھی گناہوں سے تعبیر کی گئی۔ تو کیا یہ اہل سنت کے نزدیک یہ بات درست ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو رہی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی عظمتیں شان ایک طرف، صرف اگر صحابیت کو ہی پیش نظر رکھا جائے تو یہ عظمت کم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صاف ہیں، پاکیزہ ہیں، مصفہ ہیں، مزکہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتا ہے، تعلیم کتاب فرماتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزکی حضور ٹھہرے اور معلم بھی حضور ٹھہرے، تو حضرت امیر معاویہ حضور کے تربیت یافتہ ٹھہرے، مزکہ ہوئے، تو پاک صاف پاکیزہ ہے۔ آپ کی شخصیت بالکل پاک صاف ہے، تو ان کو اس طرح تعبیر کرنا، ایک تو ان کی اپنی جو گستاخی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے میں پھر کی گئی، اور یہ گستاخی پھر منسوب ہوتی ہے علامہ حسین الدین شاہ صاحب کی طرف، کیونکہ ان کی طرف سے ہی یہ شخص گفتگو کر رہا تھا۔ یہ جو ایسا خنزیر ہے جس کو صحابہ کا لحاظ ہی نہیں ہے، وہ خنزیر تو پھر وہ نجس عین ہے، لیکن گستاخ صحابہ تو نہیں۔ یہ ایسا خبیث پلیت ہے کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ تو خنزیر سے بھی بدتر شخص ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کا مدرسہ کہلانے والا اور یہ محتمم جو اہل سنت و جماعت کے معمر عالم دین، انہوں نے ایسے شخص کو متعین کیا ہوا ہے، اور یہ صحابہ کرام پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، بھونکتا ہے صحابہ کرام کو۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں گستاخی پھر ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مزکہ ہیں، کیونکہ آپ صحابی ہیں اور ہر صحابی مزکہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی شان، آپ فقیہ بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں، اور ہر فقیہ اس میں خیر ہی ہوتی ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیر ہی خیر ہے، یعنی آپ میں خیر ہے، کیوں؟ آپ فقیہ ہیں، ہر فقیہ میں خیر ہی ہوتی ہے۔ سورہ کبریٰ پر دلائل اپنی جگہ موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خیر سے تعبیر ہے، اور ان کو اس طرح نشانہ بنانا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر نبراس کی جو عبارت ہم نے پیش کی تھی، اس عبارت کو یہ خبیث پلیت، یہ قلب حاویہ سمجھ ہی نہیں سکا، اس میں وہ اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ وہ عبارت سمجھ سکے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے یہ عبارت پڑھ کے اشارہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ اور امیر کہا جاتا ہے۔ تو صاحب نبراس کیا فرما رہے ہیں کہ امارت اور ملک اس کی کیا پوزیشن ہے؟ تو ہم نے یہ عبارت پڑھی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت نیابت الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملک اور امارت یہ سلطنت یہ عام ہے نیابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب یہ عام ہے تو یہ نیابت کے اندر بھی امارت اور ملوکیت، سلطنت نیابت رسول میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہے۔
جیسا کہ چونکہ ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، دو مادے ہوتے ہیں اس کے، ایک اجتماعی اور ایک افتراقی۔ اب اجتماعی مادہ جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ مادہ اجتماعی ہے، وہاں یہ دونوں جمع ہیں، ملک اور امارت بھی اور نیابت رسول بھی۔ اب جب آپ نائب رسول ہیں تو مادہ اجتماعی پر مزید دلیل ہم نے اشارہ کر دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو فرمایا، تو ادھر بھی یہ قلب حاویہ نہیں آیا، ایسا خبیث ہے کہ ویسے اعلیٰ حضرت کی بڑی وہ رٹ لگاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرف آیا ہی نہیں، کہ آپ فرماتے ہیں، یہ جلد ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا 29 ہے، فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبہ و ملکہ بالشام، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس شخص نے نیابت رسول میں اور امارت کے درمیان اس نے یعنی اس کی نفی کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیابت رسول کی اس نے نفی کی، حالانکہ یہ تو حضرت امیر معاویہ میں مادہ وہ اجتماعی، دونوں چیزیں وہاں جمع ہو رہی ہیں، یہ مادہ اجتماعی ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی روشنی میں اس کو واضح فرمایا، تو اس نے نیابت رسول کی بھی نفی کی، نیابت رسول کی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفی کی۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل گستاخی کی ہے جو علامہ حسین الدین شاہ صاحب کے ذمہ جاتی ہے، اور ملوکیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تو مانتے ہیں، یہ لوگ سلطنت تو مانتے ہیں، امارت مانتے ہیں، اور یہ امارت ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ حدیث شریف میں آ گیا ملکہ بالشام۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت جو ہے وہ سلطنت محمدی ہے، اس پر تو نص موجود ہے، وہ سلطنت محمدی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ملوکیت امیر معاویہ ملوکیت مصطفیٰ ہے، اور ہر ملوکیت مصطفیٰ مطہرہ ہے، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امارت ہے، وہ ملوکیت ہے، وہ مطہرہ ہے، مطہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت جب خود مطہرہ اور مطہرہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ کہنا کہ جو علامہ حسین الدین شاہ صاحب کی جو بات ہے، بعد اختتام مدت امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ آپ نے دامن بچایا داغدار ہونے سے، یعنی چادر تطہیر کو داغدار ہونے سے بچایا۔ تو اب یہ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ وہ داغدار ہونے سے کس سے بچا رہے تھے؟ وہ تو سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مجرد بھی کریں، ابھی تو وہ ملک بنے نہیں تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپردی سے پہلے یہ مملکت سلطنت، یہ حضور کی سلطنت جب ہے اور بعد میں وہ متصف ہوئے اس کے ساتھ، تو ان کو مجرد بھی کر لیا جائے تو یہ سلطنت تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آپ کی چادر تطہیر داغدار ہو رہی تھی؟ اس کے اندر دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ وہ داغدار ہو جاتی چادر تطہیر، اس میں داغدار جو ہے وہ تو طہارت کی نقید سے داغدار ہونا تھا، اور جبکہ وہ ہے ہی طہارت اور ادھر تطہیر ہی تطہیر ہے، تو پھر کہو جی اس سے بچے ہیں،
تو پھر یہ سلب الشیء عن نفسی ہی بھی لازم آتا ہے، جو یہ باطل ہے ان کے اس جملے میں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ملوکیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن بچ رہے تھے، یعنی آپ کی جو بادشاہی ہے اس سے پرہیز کر رہے تھے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی بھی توہین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین ہے کہ آپ کی ملوکیت اس قابل نہیں کہ امام حسن اختیار کرے، اور اس پر پھر امام حسن مجتبیٰ کی تطہیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملوکیت مطہرہ پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور یہ اپنی جگہ ایک خرابی، بہت بڑی خرابی ہے، ان کو فضیلت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت تو اعلیٰ طہارت ہے، انہی کے صدقے تو سب کو طہارتیں ملی ہیں۔ تو اس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیابت رسول کی بھی نفی کی، اور پھر جا کے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملکن عدودہ کے اندر شامل کیا۔ تو وہ چیز کہ جو نیابت مصطفیٰ میں سے نہ ہو، اس کو شہزادہ مصطفیٰ کے لیے ثابت کرنا، کیا یہ ان کے دامن تطہیر پر عیب اور داغ نہیں ہے؟ اور وہ جو خلافت راشدہ پر ہیں، اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کس خلافت راشدہ علی منہاج سنہ کے بعد ملوکیت ثابت کی جا رہی ہے، اور کس ملوکیت کو داغ میرے سیدی مسلم امت نے قرار دیا، یہ بات بھی ہم احادیث سے پوچھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنہ ثم ملکا، کہ میری امت کے اندر خلافت 30 برس ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بدا ھذا الامر رحمتا و نبوتا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس دین کا جو آغاز کیا ہے تو یہ رحمت اور نبوت کے طور پر ہے۔ ثم یکون رحمہ و خلافہ، پھر اس کے بعد رحمت اور خلافت ہوگی۔ ثم کائنا ملکا عدودا، پھر اس کے بعد ملک عدود ہوگا۔ اب واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ ملک عدود ہے۔ میں ملک عدود کا ترجمہ نہیں کرتا، اور میں اس سے کہوں گا کہ یہ ملک عدود کا ترجمہ تو کر، لیکن ترجمہ وہ کرنا جو محدثین کرام نے کیا ہے۔ اب یہ ملوکیت حدود کس کی ہے، کس کے لیے؟ مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوۃ 30 برس ہوئی۔ فانقضت بستۃ اشہر ایام الحسن، 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ کے گزرے۔ فلیس لمعاویۃ نصیب فی الخلافہ، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سے ان کو حصہ نہیں ملا۔ یہ کہتا تھا کہ خلافت، یہ اہل سنت و جماعت کے اجماع ہے کہ خلافت راشدہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر جا کر وہ مصطلح خلافت راشدہ وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ملوکیت اور امارت ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ فلیس لمعاویۃ نصیب فی الخلافت خلاف لمن خالفہ ثم ملکا عدودا۔ ترجمہ یہ علماء کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ آ رہی ہے، گویا امام حسن کے بعد ملک عدود وقت شروع ہوا۔ اور اس کا ترجمہ اس نے نہیں کیا، صرف اس نے عبارت پڑھ کے چھوڑ دی۔ تو ملک عدود کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کرنا یہ بھی توہین ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور خود سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کیونکہ وہ تو سلطنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر وہ کیا وہ عدود ہے؟ اس نے اس کے تحت داخل کر کے یہ بھی اس نے گستاخی اور توہین حضرت امیر معاویہ کی تو ہے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی اور توہین کی۔ یہ ساری توہین یہ بھی حضرت علامہ حسین الدین شاہ صاحب کے کھاتے میں جاتی ہے کہ یہ گستاخیاں جتنیاں ہو رہی ہیں یہ ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی ترجمانی کی جا رہی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نائب رسول بھی ہیں، اور آپ کی سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے لیے خلافت بھی ثابت ہے۔ اور اس شخص نے، اس کلب حاویہ نے، اس پلیت خنزیر شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے خلافت کی بھی نفی کی، نیابت رسول کی بھی نفی کی، اور جا کے ظالم کا ثبوت کیا
یعنی آپ کو جو ہے ان کے لیے ظلم ثابت کیا اس نے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف کی جا رہی ہے. یہ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو رہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ نیک ہیں. اور حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم. تو صحابی ہونا ہی یہ سند ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کی، طہارت کی، تطہیر کی، اور آپ سے ہر برائی کی نفی کی سند صحابی ہونا، یہی بڑی سند ہے اور یہی بہت بڑی دلیل ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کھلی گستاخی کی گئی، اور اس شخص کو کوئی حیا نہ آیا، نہ صحابیت کا خیال آیا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا خیال آیا. تو اس نے بڑھ چڑھ کے آپ کو ظالم ثابت کرنے کی اس نے ناکام کوشش کی ہے. یہ ملکنا عدودہ والی جو حدیث پڑھتا ہے، تو حدیث سمجھنی چاہیے، اور سمجھ کس کو آتی ہے؟ کہ سمجھ اسی کو آتی ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، اس کے اندر پلیدی بھری ہوئی ہے، اور یہ تیار ہی اسی نہج پر کیا گیا ہے کہ یہ صحابہ کی گستاخی کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس کو یہ سمجھ ہی نہیں حدیث آتی. اس حدیث کی شرح حضرت امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ تعالی مرقات شرح مشکات میں آپ نے اس کی شرح میں یہ فرمایا کہ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جو ارشاد فرمایا ہے ملکن عدودہ، یہ عدود کی صفت جو ذکر فرمائی ہے یہ تغلیب کے طور پر ہے، نہ کہ ہر مالک جو ہے اس کی یہ صفت ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو کونسو دور ہے یہ عدود والی صفت، اور یہ ظلم آپ سے کونسو دور ہے. امام حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ تعالی جو 360 علوم کے ماہر گزرے ہیں شرح عقائد کی شرح کے اندر، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يُجَوِّزُونَ قَدْحَهُ، اہل سنت کا یہ اتفاق ہے اس پر کہ اہل سنت جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی خرابی منسوب نہیں کرتے، کسی قسم کا تان آپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، آپ پر تان نہیں کیا جاتا. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَهُوَ وَإِن لَّمْ يَرْتَكِبْ مُنْكَرًا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منکر کا ارتکاب نہیں کیا جس سے آپ کے دامن تطہیر پر داغ پڑ جائے. ایسا کوئی عمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں. اور جب آپ صحابی ہیں پھر فقیہ بھی ہیں، یہ کتنے اور کمالات آپ میں جمع، آپ کاتب وحی بھی ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے کیا یہ نہیں ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، ہادی اور مہدی، اے اللہ ہادی اور مہدی بنا معاویہ کو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا نہیں فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ قرآن کا علم معاویہ کو عطا فرما؟ تو حضور کی دعا سے جو علم اللہ عطا فرمائے گا وہ کیسا علم ہے، سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بے غبار ہے، اور اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کسی خرابی کی نسبت کریں ان کی طرف، بلکہ کسی صحابی کی طرف خرابی اور قدح کی نسبت اہل سنت کے ہاں جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو. اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے لا نذکرہم الا بخیر، وہ تو خیر کے سوا صحابہ کا ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا. تو علامہ حسین الدین شاہ صاحب نے جو آخری تقریب میں نصیحت کے طور پر جو جملے اپنے طالب علموں کو جو وہاں انہوں نے بیان کیے وہ واقعی قابل گرفت ہیں، اور
وہ آپ کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر داغدار ہو جانی تھی، اس سے بچایا. تو بھائی آپ کی چادر تطہیر کا آپ ذکر کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ آیت تطہیر سے ہی تو ماخوذ ہے. اور آیت تطہیر میں تطہیر طہارت کے مقابلے میں رجس ذکر کی گئی ہے، اور وہ فرمایا کہ اذہاب رجس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. اور جب رجس کا اذہاب ہو جائے تو پھر طہارت کا اثبات ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ باب تفعیل کا خاصہ اعطاء ماخذ ہے، یعنی اللہ صاحب طہارت بنانا چاہتا ہے، طہارت عطا فرمانا چاہتا ہے. اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہنا کہ ان کی ملوکیت سے یہ آیت چادر تطہیر داغدار ہو جانی تھی، تو اس میں کتنیاں گستاخیاں کر دی ہیں. حضرت امیر معاویہ کی گستاخی 1، سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی 2، اور پھر جو اپنا یہ ترجمان جو مجموعہ مغلظات، یہ جو ایک نمونہ اپنے مدرسے کا سامنے پیش کیا جو کلب حاویہ ہے، اس نے کئی گستاخیاں کر دی ہیں اس اپنی تقریر میں حضرت امیر معاویہ کی بھی. پھر باب مناقب ابی بکر کے اندر حضرت ملا علی قاری ایک اور حدیث کے تحت خلافت عثمان و علی پر بات کرتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں کہ فاما بعدہما، یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بعد کیا ہوا؟ فکانت ملکن عدودا، اس کے بعد ملک عدود شروع ہوا. البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام حسن کی خلافت کے بعد ملک عدود سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت ہے. ابن کثیر نے ابن ابی خیثمہ کے والے سے لکھا کہ وَسُنَّةُ أَن يُقَالَ لِمُعَاوِيَةَ مُلْكٌ وَلَا يُقَالُ لَهُ خلیفہ، کہ حضرت معاویہ کے لیے بادشاہ کا لفظ آئے گا، ملوکیت کا لفظ آئے گا، ان کے لیے خلیفہ کا لفظ نہیں آئے گا. یہ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا، یہ ابن کثیر پہ فتویٰ لگانا. اور وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث سفینہ، جو حدیث میں نے پیچھے بیان کی حضرت سفینہ والی، کہ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس ہے، ثم تکون ملکا عدودا، پھر اس کے بعد ملک عدود ہے. جنہیں خلافت راشدہ میں سے حصہ ملا ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جنہیں یہ شان عطا کی گئی ہو، ان کے لیے میرے سیدی نے فرمایا یہ ملک عدود، چونکہ حدیث مصطفیٰ پر آگاہ تھے امام حسن مجتبی کہ 30 برس کے بعد رسول خدا نے جو بشارت دی ہوئی ہے وہ ملک عدود کی بشارت ہے، وہ ملوکیت کی بشارت ہے. اور نواس ہے رسول، وہ نیابت مصطفیٰ پر اپنی اس حکومت کا اختتام کرنا چاہتے تھے، اور وہ 30 برس پر جا کر مکمل ہوئی. تو یقیناً بالیقین اگر وہ خلیفہ راشد خلافت کے بعد رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق اگر وہ ملک عدود کی طرف جاتا تو یہ ان کے دامن تطہیر پر داغ تھا. یہ اسی طرح جس طرح سے باقی اگر زکوٰۃ کھاتے ہیں تو ان کے لیے داغ نہیں، لیکن اگر سید کھائے، آل رسول کھائیں، یہ ان کے لیے داغ ہے. اور یہ سارے اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت شریفہ مبارکہ مطہرہ کی توہین یہ کہاں پہنچتی ہے؟ اس کا حکم کیا بنتا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت مبارکہ کی توہین کفر کے زمرے میں نہیں آتی؟ تو یہ جو صفائی کرنے کے لیے کلب حاویہ بھیجا تھا، یہ صفائی کرتے کرتے اور کفر کے اندر خود بھی گرا ہے اور دوسروں کو بھی اس نے گرا دیا ہے. تو ناظرین کرام، ہم نے یہ مطالبہ کیا علامہ حسین الدین شاہ صاحب سے کہ آپ توبہ کریں اور اس طرح کی تقریر اہل سنت نہیں کرتے. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک معمر عالم دین وہ اپنی کئی نسبتیں بھی رکھتا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کرے صحابہ کے بارے میں، اور صحابہ تو اساس اور بنیاد ہیں دین کی اور اسلام کی. تو جب دین اسلام کی بنیادوں پر آپ حملہ کریں گے تو پھر یہ آپ کا دین کیسے بچے گا؟ صحابہ پر تان کرنے سے دین باقی رہتا ہے؟ دین تو کوچ کر جاتا ہے، وہ لوگ تو بے دین ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے مدرسے میں ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایسا خنزیر ہے کہ جو صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کرتا، بھونکتا ہے صحابہ کرام کو. یہ تو ثابت شدہ ہے، اور یہ مشہور ہے رافضی
گستاخ صحابہ، اور ہمیں پتہ نہیں اور کتنے اس طرح کے کلاب تیار ہو چکے ہوں گے، تو جدھر جاتے ہوں گے وہ تو تباہی کرتے جا رہے ہیں۔ اہل سنت کا کتنا نقصان ہے، اور یہ چیز تو میڈیا میں آئی، لیکن کلاس کے اندر کیا کرتے ہوں گے؟ شاہ صاحب پر اتنا افسوس ہے کہ ان سے یہ امید تو نہیں تھی۔ اب اس بارے میں استفتاء بھی آ رہے ہیں کہ خود ان کا شرعی حکم، اس جامعہ کا شرعی حکم، اور یہ جو خنزیر ہے، جو کلب حاویہ ہے، جو کتا پالا ہے اس مدرسے والوں نے، اس مدرسے سے انہوں نے اہل سنت کے صدقات و خیرات کھلا کھلا کے ایسے کتے آپ نے تیار کر دیے ہیں جو اہل سنت کو بھونک رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھونک رہے ہیں، اور دین اسلام کی اساس پر ضربے لگا رہے ہیں۔ یہ خدمت دین ہے، اور اہل سنت کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس پر یا تا وقتے کہ باضابطہ فتویٰ آ جائے، آپ توبہ کریں، اور توبہ اگر نہ کریں گے تو پھر اس پر باضابطہ فتویٰ آ سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی فتاوے جو آ چکے ہیں، بریلی شیف سے بھی فتویٰ آیا ہے، اب وہ بھی تو اس جماعت میں جا کے شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا گروہ اور دھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اور آخری بات میں یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ یہ چیلنج کی بات کر رہا تھا، یہ خنزیر ایسا شخص ہے، ہم پہلے یہاں سے اسپیشل پاکستان گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کے سامنے ہے وہ آج بھی۔ تو یہ بھاگ گیا تھا، اصل میں یہ ایران خمینی کا پاخانہ خان چاٹنے کے لیے گیا تھا، ادھر بھاگا تھا یہ، اس وقت تو یہ سامنے نہ آیا۔ اب چیلنج کہہ رہا ہے، ہم یہ چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن مناظرہ کس سے ہوگا؟ علامہ حسین الدین شاہ صاحب سے ہوگا، ان سے مناظرہ ہوگا، اور ان کے ساتھ باقی جتنے اور شاہ گستاخ ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی سری کر چکے ہیں، آپ کی مسلمانیت کا انکار کر چکے ہیں، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے حضرت علی کو گالیاں نکلوانے یہ ان کے ذمہ لگاتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہوں، تو حسین الدین شاہ صاحب سے بات ہوگی، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب ہم انتظار کریں گے، لیکن جب ہمارا پاکستان آنا ہوا ہم بتائیں گے، لیکن اس کا یہ جواب دیں کہ حسین الدین شاہ صاحب مناظرے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔